ہمارے ملک سے جو اگر ہم انڈین اکانومی کا موازنہ کریں، اس موازنے میں، اس کمپیریزن میں ہم کہاں کھڑے ہیں، انڈین اکانومی کہاں کھڑی ہے، ہمارے ملک سے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ شکریہ شہزادہ صاحب. ایکچولی جو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ دونوں ملکوں کا موازنہ کریں تو جو کل کی رپورٹ آئی ہے جو کہ بڑے جو کہ اپر مڈل کلاس یا جو ایلیٹ ہے، یعنی ان کو ملا کے جو ان کی مارکیٹ ہے ہندوستان کی، وہ بھی بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے. یعنی وہ لوگ جو کہ لمبرگینی گاڑی جو ہے وہ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے، کہتے ہیں روز رائس سے بھی زیادہ مہنگی ترین گاڑی، جو وہ گاڑی لے سکتے ہیں، جو کہ پرسز لے سکتے ہیں 10 لاکھ 15 لاکھ، یعنی وہ لوگ بھی بڑی تعداد میں وہاں پہ پیسہ پیدا کر رہے ہیں ہندوستان میں، اور ان کی مارکیٹ $1 ارب سے $15 ارب پہ پہنچ چکی ہے 2-3 سالوں میں، اور جو نیچے لیول پہ ہے وہ بھی کافی گروتھ ہے. اس کے باوجود کہ ہندوستان کی اپنی کمپنیاں بھی ہیں، ٹاٹا ہے، مہندرا ہے، ریلائنس ہے، امبانی ہے، اڈانی ہے، بڑی کارپوریٹس، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں دنیا کی جو کہ بڑی کمپنیاں ہیں، 100 بڑی، اس میں سے ہندوستان کی تقریباً 10 سے 15 کمپنیاں موجود ہیں. اس کے باوجود ان کی پرچیسنگ پاور کا آپ اندازہ لگائے کہ وہاں پہ مارکیٹ پھیل رہی ہے، جبکہ پاکستان میں آپ کے سامنے ہے پروکٹر اینڈ گیمبل یہاں سے چلا گیا اور بڑی کمپنیاں چلی گئی. میں آپ کو ان شارٹ بتاؤں کہ ان کے لوگ لمبرگینی بڑی بڑے پرسز خرید رہے ہیں، اور ہمارے لوگ پروکٹر اینڈ گیمبل کا بنایا ہوا پیمپر نہیں خرید سکتے، بچوں کے لیے جو پیمپر ہوتا ہے. یعنی ایک قوم اگر پیمپر نہیں خرید سکتی تو آپ آگے جائیں، ان کی آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی پرچیسنگ پاور کی. تو یہاں سے اگر میں دریا کوزے میں بند کروں تو یہاں سے وہ کمپنیاں جا رہی ہیں جو کہ پیمپر بچوں کے لیے بناتی تھی، تو ہمارے لوگ پیمپر نہیں خرید سکتے، اور انڈین جو ہے جو کہ ان کی مڈل کلاس جو ہے وہ بڑی گاڑیاں، بڑے واچز اور بڑی چیزیں، اور اس کے ساتھ ہی کہ ان کی اپنی چیزیں. اس میں کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے ہماری پالیسیاں. نمبر 1 پالیسی یہ ہے کہ ہم نے ٹیکسز اتنے لگائے ہیں. نمبر 1 ٹیکسز سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ نمبر 1 ہے کہ ہماری تو غربت بڑھ گئی ہے، جو آپ نے ذکر کیا. 45% غربت کے نیچے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. 45%، یہ تقریباً 12 کروڑ لوگ بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر غریب ہیں، یعنی یہ 12 کروڑ تو غربت کے نیچے ہیں، اس کے علاوہ پھر غریب لوگ ہیں، وہ بھی کوئی 8-10 کروڑ ہے، تو 20-22 کروڑ تو آپ کے غریب لوگ ہو گئے. تو انہوں نے کیا چیزیں خریدی؟ وہ بیچارے تو پیمپر بھی نہیں خرید سکتے، باقی بڑی چیزوں کو چھوڑے. تو ایک تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا پاکستان کی اکانومی. دوسرا، پاکستان کی جو ٹیکس ہے وہ اس خطے میں سب سے زیادہ ہے. جو کمپنیز پہ ٹیکس لگتے ہیں، انکم ٹیکس ہو گئے، باقی ٹیکسز ہو گئے، 45 سے 50% ٹیکسز. اور تیسرا، جب اتنے بڑے ٹیکسز ہو گئے تو ان کو منافع کیا ہوگا؟ نمبر 1 ان کی چیز کوئی نہیں خرید رہا. نمبر 2 جب وہ کماتے ہیں تو ٹیکسوں میں چلا جاتا ہے، اور جو کچھ رہ بھی جاتا ہے تھوڑا بہت منافع، کچھ ملین ڈالر، یعنی چائنا میں جا کے، ہندوستان میں جا کے، جو کہ ایشین ممالک میں تو وہ اربوں ڈالر منافع کرتے ہیں نا، اور ریپیٹڈ، تو کچھ ملین جو منافع کر بھی لیتے ہیں بیچاری یہ کمپنیاں، پروکٹر اینڈ گیمبل ہو گئی، نیسلے ہو گئی، جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں، یونیلیور ہو گئی، ان کا پھر پروفٹ ریپیٹریشن ہی نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ اپنے ملکوں میں اس پروفٹ کو باہر نہیں لے جا سکتے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عام آدمی پاکستانی کے لیے بھی $1 لاکھ پر ایئر ہے. یعنی اگر آپ اور میں کل اپنا گھر بار بیچیں اور ہم کسی باہر ملک منتقل، جو کہ حق حلال کی کمائی ہے، جو کہ کینیڈا منتقل ہونا چاہیں، انگلینڈ منتقل ہونا چاہیں، یا کسی بھی یورپ میں، تو آپ اپنے ساتھ پیسے ساتھ لے جائیں گے نا، اپنا گھر بیچیں گے، اپنی گاڑیاں، تو آپ کو کئی سال لگ جائیں گے اپنے پیسے باہر بھجوانے، حق حلال پیسے. آپ کو اپنے حق حلال پیسے باہر نہیں بھیجنے دیتے. ریمیٹنس کہہ رہے اسٹیٹ بینک کے پاس ڈالر نہیں، یعنی ہمارے ذخائر میں ڈالر نہیں. تو یہ تو کمپنیاں تو بڑی دور کی بات. سر آپ نے کمپریہنسو انالیسس کر دیا 3-4 منٹ میں کہ جو ہماری پالیسیز ہیں وہ سروائیول نہیں دیتی، نہ تو انویسٹر کو، نہ پاکستانیوں کو، اور نہ ہی ہمیں
زندہ رہنے دیتی ہیں کہ اگر ہم زندہ رہنے کے لیے اس ملک سے باہر چلے جائیں تو لیگل طریقے سے اپنے پیسے باہر نکال لیں. سر یہاں پہ تو انلیگل طریقے بھی ہیں. آج کل تو کرپٹو بھی آیا ہے, اس کے تھرو بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. انڈیا میں بھی اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی کرپٹو کے تھرو, یو اے میں بھی ہو رہی ہے. اب تو عید لگی ہوئی ہے ان کی جنہوں نے اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے, لیکن جس نے جائز حق کے لیے کام کرنا ہے اس کے لیے کنوینئنس نہیں ہے. ڈبل فیس کے دو دھاری قوانین ہیں کہ ایک کے لیے تو قانون لاگو ہے, جس نے وائلیشن کرنی ہے اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جنہوں نے بلیک منی سے منی لانڈرنگ کرنی ہے ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو پہلے بھی 90s 80s میں بھی ہوتے تھے. پاناما آپ دیکھ لیں, باقی سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں, وہاں ان کے بینک پارے پڑے. لیکن جو حق حلال یعنی میں اور آپ اگر کل باہر منتقل ہونا چاہیں تو ہم تو منی لانڈرنگ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ہم منی لانڈرنگ کر بھی لیں تو جو انگلینڈ میں ہم اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں گے وہاں ہم سے پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ پیسے کہاں سے لائیں, تو وہاں پھر کون جواب دے گا. تو ہمارے لیے تو آفیشیل چینل ہی ہے, آپ کے لیے, میرے لیے اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے لیے, مڈل کلاس کے لیے جن کا یہ ہے کہ ہم باہر جائیں روزی روٹی کمائیں, تو وہ تو کر نہیں سکتے. تو اگر آپ اپنے پاکستانیوں کے پیسے نہیں جانے دیتے, $1,00,000 پر ایئر رکھا ہے, پورے سال آپ کو $1,00,000, اور وہ بھی اس کے ساتھ ایف اینڈ بٹس ہیں کافی. یہ نہیں ہے کہ آپ کر دیں تو آپ کو بس فوراً ہی آپ کے پیسے اس وقت ادھر مل سر جائیں. میرے کلائنٹ تھے, اس نے اپنے ہی یو ایس کے اکاؤنٹ سے پاکستان میں $2,00,000 منگوائے, تو یقین جانے وہ 2 مہینے رولتے رہے کہ میرے ہی اکاؤنٹ سے میرے ہی پاس پیسے آئے ہیں, تو وہ انہوں نے کریڈٹ نہیں کیے اسٹیٹمنٹ, 2 مہینے ان کو تنگ کیا. اب مجھے یہ بتائیں, جہاں پالیسی تو آپ تو دینے کی بات کر رہے ہیں, لینے پر بھی اپنے ہی ذاتی اکاؤنٹ سے پیسے ہوں تو وہ بھی ایک مسئلے مسائل ہے پاکستان میں. یہ صرف اور صرف وہاں ہوتا ہے جہاں ہٹ مین بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی رکاوٹیں انویسٹر کے لیے اور ہماری پاپولیشن پبلک کے لیے کریٹ کر دیں کہ وہ سوچیں ہی نہ, وہ صرف غلام بن کے رہیں.